آج چند احادیث آپ کے گوش گزار کرنی ہے کہ جن احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کرونا وائرس تو کیا، کیسی ہی وبا ہو اور کیسے ہی امراض ہوں، ہر بلا اور وبا کو ختم کرنے میں وہ احادیث اور فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مددگار ثابت ہوں گے۔ اور مسلمان کا تو ایمان ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اللہ تعالیٰ ضرور پورا فرماتا ہے، جیسے کہ کہا وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ تو جب کہہ دیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ترجمان سے حق کے بیان سے جو باتیں صادر ہوئیں ان کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان احادیث کو عملی جامہ پہنانے کے لیے دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے گا اور اس پر بھروسہ کیجیے گا، کیونکہ دعوت اسلامی 32,000 خاندانوں کو پال رہی ہے، اور دعوت اسلامی دین کے بلکہ انسانیت کا جو بھی شعبہ ہوگا اس کے اندر دعوت اسلامی اپنا نمایاں کردار ادا کر رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ اس تحریک میں مزید برکت عطا فرمائے۔ آئیے میں آپ کے سامنے چند احادیث پیش کرتا ہوں۔ رب کائنات کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدقۃ تمنع میتۃ السوء، کہ صدقہ جو ہے یہ بری موت کو ٹال دیتا ہے، روک دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، الصدقۃ تمنع القضاء السوء، کہ برے فیصلے اور قضاء کو بھی صدقہ جو ہے وہ روک دیتا ہے۔ اور فرمایا، الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء، صدقہ جو ہے وہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ جی ہاں، اور ایک اور حدیث میں رب کائنات کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ 70 بلاؤں کو روکتا ہے، اور ان میں سے کم تر وبا اور بلا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے بدن کا بگڑنا، اور وہ ہے برس کا ہو جانا، یعنی سفید داغ ہو جانا۔ آپ دیکھیے کہ صدقہ دینے سے مسلمانوں پر کیسا فضل ہو رہا ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیسی ڈھارس بندھا رہے ہیں کہ آپ صدقہ دیجئے، کہ بے شک صدقہ جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مسلمان کی عمر کو بھی بڑھاتا ہے اور اس کی بری موت کو بھی روکتا ہے۔ آج ہر کوئی پریشان ہے کہ کرونا کی وجہ سے ہاتھ نہ ملائیں، دور ہو جائے، ڈسٹینس رکھیں، قریب نہ آئیں، مسجدوں میں اور بازاروں کے اندر جو ہے وہ پابندیاں لاگو کی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، صدقہ دیجئے، آپ کی عمر بڑھے گی اور اس کے ساتھ ساتھ بری موت نہیں آئے گی، آفات ناگہانی سے بچیں گے۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ صدقہ جو ہے یہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ یعنی رب کا غضب ہوتا ہے جب رب کائنات کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے، کیونکہ رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو کوئی مصیبت تمہیں پہنچی وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہے، بہت کچھ تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن صدقہ جو ہے یہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ یعنی آپ صدقہ دیجئے، امان الہی میں آ جائیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دوزخ سے بچو اگرچہ آدھا چھوارا صدقہ کر کے، صدقہ دے کر، کیونکہ صدقہ جو ہے یہ ٹیڑھی راہ کو، الجھی ہوئی باتوں کو سیدھا کر دیتا اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ صدقے صبح کے وقت صدقہ دینے سے بلائیں اور مصیبتیں اور آفات جو ہیں وہ دفع ہوتی ہیں۔ اور فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، بے شک صدقہ اور صلہ رحمی کرنا، یعنی مسلمانوں سے، اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، ان دونوں سے اللہ تعالیٰ انسان کی عمر کو بڑھاتا ہے، اس کی عمر بڑھ جاتی ہے صدقہ دینے سے اور صلہ رحمی کرنے سے۔ تو آپ بھی اپنے قریبی ریلیٹیوز
اور رشتہ داروں میں دیکھیے کہ کون آپ کا حاجت مند ہے، جو ضرورت مند ہے۔ اس وقت بازار بند ہو گئے، روزیاں ختم ہو گئیں، تو اس وقت کون ہے جو بیٹھا ہے اور اپنے سفید پوشی کو جو ہے اپنے سفید پوشی پر ناز کر رہا ہے۔ بہرحال خالق کائنات کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جسے پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو بڑھائے، اس کا رزق وسیع کرے، اور اس شخص کو بری موت سے بچائے اور اس سے بری موت دفع ہو، تو وہ اللہ سے ڈرے، استغفار کرے، توبہ کرے اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ اس وجہ سے خالق کائنات جل شانہ اپنے بندوں پر رحم فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، دیکھیے اللہ جل شانہ صدقہ کے سبب سے 70 دروازے بری موت کے بند کر رہا ہے، تو کرونا تو کیا، اس جیسی جتنی ہی مہلک بیماریاں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی، اور دم میں ایک پل میں ان کا وجود نہ رہے گا اگر مسلمان صدقات دینا شروع کر دیں۔ تو آپ اپنے نفلی صدقات اور اپنے واجبی صدقات، یعنی صدقہ فطر ہے یا زکوٰۃ ہے یا اس کے علاوہ جو کوئی منت ہے، تو اس تمام چیزوں کی رقم جمع کر کے دعوت اسلامی کو دیجئے، کیونکہ دعوت اسلامی اس کو بہترین مصرف پر خرچ کرے گی، جو تمہارے لیے بھی ہمارے لیے بھی باعث ناز اور فخر ہوگا، کہ ہماری سوچ اور وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ ہمارا دعوت اسلامی کو دیا ہوا روپیہ اور اس کا پیسہ جو ہے وہ کس قدر فلاح اور بہبود کا سامان بنا، اور اس کے ذریعے سے کس قدر کفار جو ہے وہ مسلمان ہوئے، کتنے عالم بن گئے، کتنے مفتی بن گئے، کتنے حافظ قرآن بن گئے، کہ جو لوگوں کی شفاعت کر رہے ہوں گے، تو اس وقت ہم بھی عرض کر دیں گے کہ ہم نے بھی اے دعوت اسلامی والوں تمہیں دیا تھا، اس امید پر کہ جب رب کائنات کا فضل دعوت اسلامی والوں پر ہوگا تو اس میں سے ہمیں بھی حصہ مل جائے گا۔ تو اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ ہمیں ضرور حصہ ملے گا۔ آئیے تعاونوا علی البر والتقوی کے تحت قرآن کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ باہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو بھلائی اور نیکی کے کاموں پر۔ تو آئیے دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے اور خوب خوب صدقات اور خیرات دعوت اسلامی کو ڈینوٹ کر کے آپ اللہ کے فضل کو لوٹیے۔ انشاءاللہ ہر وبا ختم ہو جائے گی، ہر بلا ختم ہو جائے گی، کوئی مصیبت پاس نہ آئے گی، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ صدقات یہ مومن کے لیے جو ہے باعث راحت ہوتے ہیں، ہر رنج اور بلا اور وبا سے بچنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ خالق کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔